الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وقال تعالى في مقام آخر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضرن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جمعہ جیسے اہم فریضے کو انجام دینے کے لیے جمع فرمایا اور ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرمایا، ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے کے لیے قبول فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا شکر اور احسان ہے، اس لیے ہمیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو خیر، میں نے خطبے میں جو آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہیں، یہ قربانی کے متعلق ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اب ہم کچھ ہی دنوں میں قربانی انجام دینے جا رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے قربانی کے فضائل، قربانی کا مقصد، قربانی کیا سبق دینا چاہتی ہے اور قربانی نہ کرنے پر کیا وعید ہے، قربانی میں کیا ضروری ہے، ان تمام باتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ غور سے سنیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بزرگوں، یہ جو قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ حقیقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے، جس کا واقعہ بہت ہی مختصر ہے لیکن پوری امت مسلمہ کو ایک بہت بڑی نصیحت دینے والا ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کی صف میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے جن پر پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے مکمل مفہوم کو اتارا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، لوگوں کے سامنے توحید کو بیان کیا اور پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور توحید کا مکمل سبق دنیا کو سنایا. دنیا ستاروں کی پوجا کرتی تھی، سورج اور چاند کی پرستش کیا کرتی تھی، بت بنائے جاتے اور ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم بندوں کے جو ہے سر جھکتے تھے. ایک رات کا واقعہ ہے کہ ایک رات جب ستارے چمکے، لوگوں نے ستاروں کے سامنے اپنے سر جھکا دیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو سبق دینے کی خاطر فرمایا کہ یہ ستارے تو خدا ہیں، لیکن جب وہ ستارے لوگوں کی نظروں کے سامنے ڈوب گئے تو آپ نے فرمایا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر جب سورج نکلا اور اپنی پوری شان کے ساتھ نکلا، لوگوں کا ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ یہ سورج بہت بڑا ہے، یہی خدا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار فرمایا. جب شام ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شام ہوئی اور سورج بھی ڈوبنے لگا تو آپ نے فرمایا انی لا احب الآفلین، کہ ہم ایسا خدا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں جو صبح کو نکلے اور شام کو ڈوب جائے، جو فنا ہونے والا ہو، جو صرف صبح سے شام تک ٹھہرنے والا ہو، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. کائنات کا سلسلہ بہت دنوں سے ہے اور نہ جانے کتنے دنوں تک رہے گا. آپ نے فرمایا جو چیز صبح نکل کر شام کو ڈوب جائے وہ خدا بننے کے لائق ہی نہیں. پوری تفصیل اور تشریح کے ساتھ توحید کا یہ پہلا سبق تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو سنایا. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ توحید کے معنی صرف یہ ہے کہ خدا کو ایک مان لیا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن بات ایسی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمونے سے معلوم ہوتا ہے
کہ توحید کا آخری مقام اور سب سے اونچی منزل یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی محبوب ترین چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار رہے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے معصوم بیٹے کو اور اپنے بڑھاپے کے سہارے کو اور اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے دکھلایا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، اور وہ حکم بھی کس طرح دیا گیا؟ وہ حکم بھی خواب کے ذریعے سے دیا گیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو وہی نازل فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ دکھایا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا تو یہ کہہ دیتا کہ یہ تو خواب کی بات ہے، اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عمل یعنی یہ قربانی والا عمل خواب میں دکھایا گیا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو مسلسل 3 راتوں دیکھا ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہوا اور معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ اللہ پاک یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ میرے بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکمت نہیں پوچھی۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آزمانے کے لیے اور اپنے بیٹے کا امتحان لینے کے لیے ان سے سوال کیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پوچھا کہ میرے بیٹے، میں نے تو خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ رائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر اسماعیل منع کر دیں گے تو ذبح نہیں کروں گا۔ یہ رائے اس لیے پوچھی تاکہ معلوم ہو جائے کہ بیٹا کتنے پانی میں ہے، اللہ کے حکم کے بارے میں بیٹے کا کیا تصور ہے۔ تو وہ بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ اور دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس طرح باپ رہتا ہے، بیٹا بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ اللہ پاک یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے، اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے باپ سے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میرا کیا قصور ہے کہ مجھے موت کی گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے بلکہ بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے نے بھی کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اور آپ کے پاس جو حکم آ چکا ہے اس کو کر گزریے، اور جہاں تک میرا معاملہ ہے تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی میں چیخو پکار نہیں کروں گا، میں روؤں گا اور چلاؤں گا نہیں، اور نہ ہی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے روکوں گا۔ لہٰذا آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریے۔ میرے بزرگوں، جب باپ بھی ایسا پختہ ارادے والا اور بیٹا بھی ایسا پختہ ارادے والا، جب باپ بیٹا دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوئے، اور جب باپ نے اپنے معصوم بیٹے کو اور اپنے بڑھاپے کے سہارے کو زمین پر لٹایا، تو اس وقت معصوم بیٹے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، اس لیے کہ اگر سیدھا لٹائیں گے میری صورت آپ کے سامنے ہوگی، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں بیٹے کی محبت کا جوش آ جائے، آپ پر بیٹے کی محبت غالب آ جائے اور آپ چھری نہ چلا سکیں۔ میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادائیں اتنی زیادہ پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اور سورہ صافات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پکار کر کہا کہ اے ابراہیم تم نے اس خواب کو سچ کر دکھلایا، اب ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل ایک جگہ بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہیں اور ان کی جگہ ایک دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہے۔ یہ توحید کا آخری درس تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کو سنایا، اور یہ جو پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، یہ حقیقت میں قربانی کے عمل کی بنیاد ہے۔ پہلے دن سے یہ بتلا رہا ہے کہ قربانی کا حکم صرف اس لیے دیا گیا ہے تاکہ انسانوں کے دلوں میں یہ علم، یہ احساس، یہ معرفت پیدا ہو کہ اللہ کا حکم ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اللہ کا حکم ہر چیز پر فوقیت رکھتا ہے۔ اور یہ واقعہ بتلانا چاہتا ہے کہ دین حقیقت میں اتباع کا نام ہے، یعنی یہ بتلانا چاہتا ہے ہمیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے جو حکم آ جائے،
ہمیں اس میں عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس حکم میں حکمت اور مصلحت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اس حکم میں عقلی فائدہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہر حکم میں حکمت تلاش کرو کہ اس حکم کی حکمت اور مصلحت کیا ہے، اس حکم میں فائدہ ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں کوئی فائدہ نظر آتا ہے تبھی ہم اس حکم پر عمل کریں گے، اور اگر ہمیں اللہ کے حکم میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ کیا یہی دین ہے؟ کیا اسی کا نام اتباع ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اتباع تو وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھلائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کے اس عمل کو جاری فرما دیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ صافات میں فرماتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کہ ہم نے آنے والے مسلمانوں کو ان کے اس عمل کی نقل اتارنے کا پابند کر دیا۔ تو میرے بزرگوں، ہم جو یہ قربانی کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم الشان قربانی کی نقل اتارنی ہے۔ اور یاد رکھنا، نقل اتارنے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی حکمت اور مصلحت طلب نہیں کی، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں کوئی عقلی فائدہ تلاش نہیں کیا، اب ہمیں بھی اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ڈھالنا ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق سنوارنا ہے، چاہے اس حکم میں ہمیں کوئی حکمت نظر آئے یا نہ آئے، چاہے ہمیں اس حکم میں کوئی عقلی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے۔ اور قربانی سے یہی سبق دینا مقصود ہے کہ بندہ متبع بن جائے، بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا بن جائے۔ اب رہی بات یہ کہ قربانی کرنے پر ہمیں کیا ثواب ملے گا اور قربانی نہ کرنے پر کیا وعید ہے۔ صحابہ نے بھی پوچھا تھا، صحابہ نے ایک دن عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما ہی الاضاحی، کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں اس کی حقیقت اور اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تو تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما لنا فیہا، ہمارے لیے اس میں کیا فوائد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنۃ، کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کی عوض ایک نیکی ملے گی۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی قبیلے کا نام لے کر کہ فلاں قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بالوں کے برابر قربانی کرنے والوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے ایام میں، قربانی کے دن میں کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النحر کے دن، یعنی قربانی کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جتنی زیادہ قربانی کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنتا چلا جائے گا، اور اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب یعنی قرب حاصل کرتا رہے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا جو تم قربانی کرتے ہو تو اس کا گوشت زمین پر نہیں گرتا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے اور تقرب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، قربانی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر کیوں رکھا ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ یہ دیکھے بغیر کہ اس کے مال کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ دیکھے بغیر کہ میرا حکم اس کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں، صرف میرے حکم پر عمل کرنے کے لیے جانور کے گلے پر چھری پھیر رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کا اتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ اس میں بھی اتباع ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو لوگ صاحب نصاب ہے، جو لوگ قربانی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو لوگ قربانی کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کو تو بالخصوص یعنی خصوصاً قربانی کرنی ہی چاہیے، لیکن جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ بھی قربانی کر لے تو بہتر ہے۔ اور میں خصوصاً ان لوگوں سے کہتا ہوں جو قربانی کرنے پر قادر ہیں، قربانی کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، کہ ہمیں قربانی کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ قربانی کرنے پر قادر ہیں اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتے تو ان کے لیے حدیث میں وعید بیان فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي ولم يضحي فلا يحضرن المصلى او كما قال علیہ السلام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ قربانی کرنے پر قادر ہیں اس کے باوجود قربانی نہیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔
ہمیں اس وعید سے بچنا چاہیے. جب ہم صاحب نصاب ہے, قربانی کرنے پر قادر ہیں, تو ہمیں قربانی کرنی چاہیے, اور جو نہیں کرتے ان تک بھی یہ حدیث پہنچانی چاہیے, ان تک بھی یہ بات پہنچانی چاہیے. اور ہمارے معاشرے میں دوسری ایک گمراہی جو پھیلی ہوئی ہے اور جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم قربانی تو کر لیتے ہیں لیکن قربانی میں اخلاص باقی نہیں رہتا. یاد رکھنا, ہر ایک عمل کی روح ہوتی ہے اور قربانی کی روح یہ اخلاص ہے. علامہ رومی فرماتے ہیں کہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قربانی پیش کرتے ہیں تو یہ ایک ایسا نذرانہ ہے کہ ادھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربانی اور نذرانہ پیش کرتے ہوئے جانور کے گلے پر چھری پھیر دیتا ہے, ادھر قربانی کی عبادت ادا ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مقبول ہو جاتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو قبول بھی فرما لیتے ہیں. اور یہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور پر ہاتھ پھیر کر فرما دیتے ہیں کہ جاؤ, اس جانور کو لے کر جاؤ, اس کا گوشت تمہارا ہے, اس کی کھال تمہاری ہے, اس کا خون تمہارا ہے, اس کی ہر چیز تمہاری ہے. ہمیں اس کا گوشت نہیں چاہیے, بس تم نے دل کے تقوی سے قربانی پیش کر دی, ہمارے حکم کی تعمیل کی, بس ہمیں اتنا ہی چاہیے تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں اس کا گوشت نہیں چاہیے, ہمیں اس کا خون نہیں چاہیے, ہمیں تو بس تمہارے دلوں کا تقوی چاہیے. اسی لیے جب تم نے اپنے دل کے تقوی سے قربانی پیش کر دی تو وہ ہمارے یہاں مقبول ہو گئی اور ہم نے اس کو قبول کر لیا. بس ہمیں یہی چاہیے تھا, تم نے ہمارے حکم کی اتباع کر لی, قربانی کی فضیلت تم کو حاصل ہو گئی. اسی لیے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا گوشت خود کھا جائے, ایک بوٹی بھی کسی غریب کو خیرات نہ کرے, تو اس کے قربانی کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. ہاں, مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کرے, ایک حصہ خود کھائے, ایک حصہ عزیزوں میں تقسیم کرے اور ایک حصہ غریبوں میں خیرات کرے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بوٹی بھی خیرات نہ کرے بلکہ قربانی کا سارا گوشت خود کھا جائے تب بھی اس کی قربانی کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی. اس لیے کہ قربانی تو اسی وقت مکمل ہو گئی جب اس نے جانور کے گلے پر چھری پھیر دی. اس لیے کہ قربانی تو اسی وقت مکمل ہو گئی جب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جانور کے گلے پر چھری پھیر دی. تو میرے بھائیوں, یہ سب ہم سے اس لیے کروایا جا رہا ہے تاکہ ہمارے اندر اتباع کا جذبہ پیدا ہو جائے, ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے آگے سر جھکانے والے بن جائیں. اور قربانی کا مقصد یہی ہے کہ ہم متبع بن جائیں, ہم اتباع کرنے والے بن جائیں. ان احکام میں بھی جن میں ہمیں کوئی عقلی فائدہ نظر آتا ہے, ان احکام میں بھی جس کی حکمتیں اور مصلحتیں ہمیں معلوم ہے, اور ان احکام میں بھی جس میں ہمیں کوئی عقلی فائدہ نظر نہیں آتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی اجر و فضیلت ہمیں عطا فرمائے, اور اس کے اندر جتنے انوار و برکات ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا